بها نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام المسعر پہ بات کریں گے۔ المسعر کے دو معنی ہیں، ایک ہے بھاؤ مقرر کرنے والا، کسی چیز کا نرخ مقرر کرنے والا، اور دوسرا معنی ہے آگ کا عذاب دینے والا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس نام کے بارے میں ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو پہلا مفہوم ہے نرخ مقرر کرنے والا، تو یاد رکھیے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت کمال میں سے ہے اور فعلی صفات میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ نام اللہ تعالی کے حق میں صفت کمال ہے، اور جہاں تک اس معنی کا تعلق ہے، یعنی پہلے معنی کا تعلق ہے، تو اس سلسلے میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ قال الناس یا رسول اللہ غلا السعر فالسعر لنا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرازق وانی لارجو ان القى الله وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نرخ بہت بڑھ گئے ہیں، یعنی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، لہٰذا آپ ہمارے لیے نرخ مقرر کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرازق، کہ بلا شبہ اللہ ہی نرخ مقرر کرنے والا ہے، وہی تنگی کرنے والا، وسعت دینے والا، رزق دینے والا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میں اللہ سے اس حال میں ملوں گا کہ تم میں سے کوئی بھی مجھ پر کسی خون یا مال کے ظلم کے معاملے میں کوئی مطالبہ نہ رکھتا ہو۔ تو اس حدیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ المسعر اللہ تعالی کا نام ہے، اور اللہ تعالی بھاؤ مقرر کرنے والا، اور پھر اس کے فوراً بعد القابض اور الباسط اور الرازق کی صفت آئی ہے کہ وہی لوگوں کے رزق کو تنگ کرتا ہے، وہی کھلا کرتا ہے، اور سب کو روزی دینے والا بھی وہی ہے۔ تو گویا جب اللہ تعالی چاہتا ہے لوگوں کے لیے ان کے رزق روزی میں وسعت پیدا کر دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے ان پر حالات تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، جس چیز کی پیداوار چاہے بڑھا دے اور جس کی پیداوار چاہے گھٹا دے، اور جس چیز میں چاہے تنگی پیدا کر دے اور جس چیز کو چاہے اس کو لوگوں کو وافر مقدار میں مہیا کر دے۔ تو یہ دراصل اللہ تعالی کے اپنے ارادے، اس کی مشیت، مصلحت اور اس کے حکم کتابیں ہے سب کچھ، کہ کب کس چیز کو زیادہ کرے اور کس چیز کو سستا کرے اور کس چیز کو مہنگا کرے، کس چیز کے بھاؤ کو اونچا کرے اور کس چیز کے بھاؤ کو گرا دے، کیونکہ المسعر وہ ہے جو غذاؤں کے بھاؤ کو اونچا کرتا ہے یا گرا دیتا ہے، اور یہ سراسر اللہ تعالی کے اختیار میں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز کا اختیار اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے، جس چیز کی قیمت کو چاہے بڑھا دے، جس چیز کو چاہے گھٹا دے، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام کا دوسرا مطلب آگ کی سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل کی بنا پر جسے چاہے آگ کا عذاب دے، کیونکہ آگ کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور اپنے بندوں کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اور جہنم کو بھڑکانے والا بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی، یعنی قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں اور مجرموں کے لیے، ان اللہ لعن الکافرین،
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یقیناً کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی دوزخ تیار کی ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو گویا یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور اسی کی مرضی کے مطابق ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ اور جسے اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جنہیں وہ گمراہ کر دے تو تم ان کے لیے اس کے سوا ہرگز کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ اور قیامت کے دن ہم انہیں ان کے چہروں کے بل اندھے اور گنگے اور بہرے اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی اس کی آگ بجھنے لگے گی ہم اس سے ان پر اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ وہ مخلوق کو آگ سے عذاب دے، کیونکہ اللہ ہی المسائر ہے جو آگ سے عذاب دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ آپ نے چیونٹیوں کی ایک بستی کو دیکھا جو ہم نے جلا دی تھی۔ آپ نے پوچھا اس کو کس نے جلایا ہے؟ ہم لوگوں نے کہا کہ ہم نے۔ آپ نے فرمایا آگ سے عذاب دینا آگ کے رب کے سوا کسی اور کو زیب نہیں دیتا، یعنی کسی کو یہ حق نہیں کہ کسی چیونٹی جیسی چھوٹی مخلوق کو بھی آگ میں ڈالے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا اور آگ کا رب ہی آگ کا عذاب دے سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور روایت بھی ملتی ہے، حمزہ اسلمی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک سریہ کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس سریہ کے لیے نکلا، یعنی چھوٹا سا لشکر تھا، تو آپ نے فرمایا اگر تم فلاں شخص کو پاؤ تو اسے آگ سے جلا دینا۔ جب میں پیٹ پھیر کر جانے لگا، یعنی لشکر لے کر نکلنے لگا، تو آپ نے پیچھے سے مجھے پکارا اور فرمایا کہ اگر تم فلاں کو پاؤ تو اس کو مار ڈالنا، جلانا مت، کیونکہ آگ کا عذاب صرف آگ کا رب ہی دے سکتا ہے۔ اسی طرح حشرات کو آگ لگانے سے منع کیا گیا، یعنی کسی بھی قسم کے انسیکٹس۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کبھی کسی زمین پر آگ جلانی پڑے تو اس وقت بھی پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ وہاں کوئی ایسے کیڑے مکوڑے تو نہیں جو آگ کی زد میں آ جائیں گے، اور اس زمین کو، اس جگہ کو ان سب سے خالی کر لینا چاہیے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک چیونٹی نے نبیوں میں سے ایک نبی کو کاٹ لیا تو ان کے حکم سے ساری چیونٹیوں کے گھر جلا دیے گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ اگر تمہیں ایک چیونٹی نے کاٹا تھا تو تم نے گروہوں میں سے ایک گروہ کو جو اللہ کی تسبیح بیان کرتا تھا۔ تو گویا یہ ساری مخلوقات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتی اور چھوٹی موٹی بندوں کو تکلیف دیتی ہے، کوئی بہت بڑی چیونٹی کا کاٹنا اگرچہ تکلیف دہ ہوتا ہے لیکن کوئی جان لیوا نہیں ہوتا، تو اس صورت میں ان کو تکلیف دینا یا مارنا درست نہیں، اور آگ سے مارنا تو بالکل بھی درست نہیں۔ پھر اسی طرح پورا جلانے کے علاوہ جانوروں کے جسم پر آگ سے داغ لگانا، خصوصاً کسی بیماری وغیرہ کے علاج کی صورت میں، تو وہ بھی درست نہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے چہرے پر مارنے اور چہرے پر داغ لگانے سے منع فرمایا ہے، یعنی آپ نے صاف طور پر اس کی ممانعت کر دی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک گدھا گزرا جس کے چہرے کو داغا گیا تھا اور اس کے نتھنوں سے خون بہ رہا تھا، یعنی ایسی تکلیف میں تھا۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے. پھر آپ نے چہرے پر گودنے اور چہرے پر مارنے سے منع فرمایا، یعنی یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. اب یہ کہ جب ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام کا علم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر ہماری زندگی میں اس کے مطابق بہترین تبدیلی آئے. اور اس میں ایک تبدیلی رزق کے حوالے سے اور ایک تبدیلی آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے اور کسی کو بھی آگ کا عذاب نہ دینے سے متعلق. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رزق کو وسیع کرتا ہے، وہی رزق کو تنگ کرتا ہے، وہی ان کے نرخ مقرر کرتا ہے، وہی کسی چیز کی ورتھ کو بڑھا دیتا ہے اور اسی کے حکم کے مطابق چیزوں کی ورتھ کم ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ سونا اور چاندی دونوں دھاتیں ہیں، لیکن ایک کی قیمت اللہ تعالیٰ نے کچھ رکھی نہیں، اس کو ایک خاص ویلیو کے ساتھ پیدا کیا اور دوسری کو دوسری ویلیو کے ساتھ. اس کے مقابلے میں لوہا اور پیتل تانبے کا ویلیو کچھ اور ہے. یہ سارا فرق کس نے رکھا؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا. اسی طرح ان چیزوں کی کتنی کوانٹٹی زمین میں پیدا کی، یا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، جیسے لوہے کے بارے میں آتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو اتارا. یا اسی طرح باقی بھی جتنی غذائیں ہیں یا انسانوں کی ضرورت کے سامان ہیں یا زمین کے اندر گیس اور پیٹرول وغیرہ رکھا، تو یہ سب کچھ کس اندازے سے اور کس مقدار سے رکھنا ہے یہ سب اللہ کا فیصلہ ہے، اور اس میں کسی مخلوق کا کچھ بھی ہاتھ نہیں. اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اسے کس چیز کو کس شکل، کس رنگ، کس اندازے اور کس مقدار میں پیدا کرنا تھا، اور کس چیز کو زیادہ پیدا کرنا اور کس چیز کو کم پیدا کرنا تھا. یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہے. تو اس کے مطابق پھر انسان جب اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو استعمال کرنا شروع کرے یا اس میں تجارت کرنے لگے، یعنی سامان کی خرید و فروخت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھے، کیونکہ حرام طریقوں سے رزق حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیز ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. سب سے پہلے رزق کمانے کا جو پسندیدہ ترین طریقہ ہے وہ تجارت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا. دوسری جگہ پر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو، شاید کہ تم فلاح پاؤ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رزق کی تلاش میں معاش کے لیے نکلے، محنت کرے، کوشش کرے اور کمائی کرے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے. اور اپنے ہاتھ کی کمائی بہترین کمائی ہے. کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل کمائی کون سی، سب سے اچھا رزق کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مقبول تجارت، اور انسان کا اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرنا، یعنی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا، مانگنے کی بجائے اور لوگوں پر ڈیپینڈ کرنے کی بجائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان نے کبھی اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے. اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھایا کرتے تھے، یعنی اس چیز کو پسندیدہ قرار دیا گیا. تو گویا تجارت پسندیدہ پیشہ ہے ہمارے دین اسلام میں، اور اس کے لیے محنت کرنا عبادت کا درجہ رکھتا ہے. قیامت کے دن سچے تاجر انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین کے ساتھ ہوں گے اور بہت بلند مقامات پر ہوں گے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی اکثریت تجارت پیشہ تھی، اور ان میں سے جب مہاجرین مکہ سے مدینہ میں گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انصار نے اگرچہ ان کو اپنے کاموں میں شریک کیا، اپنی جائیدادیں ان کو دینے کی خواہش ظاہر کی، اپنے گھروں کو تقسیم کیا اور ان کو اپنا حصے دار بنایا، لیکن انہوں نے کام کرنے کو پسند کیا.
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ کس طرح سعد بن ربیع نے ان کو ہر چیز کی آفر کی، لیکن انہوں نے کہا دلونی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، اور پھر چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سا رزق عطا کر دیا، جس کے بعد انہوں نے شادی بھی کی اور اپنی بیوی کو ایک گٹلی سونا بھی دیا، یعنی بطور مہر کے۔ پھر اسی طرح یہ کہ نہ صرف یہ کہ مرد حضرات نے تجارت کی، بلکہ خواتین نے بھی تجارت کی، اور عورتیں اپنے ہاتھ سے کام کر کے اپنی کمائی سے اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والی تھی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم سب اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے سے ملا کر دیکھتے تھے کہ کس کے ہاتھ زیادہ لمبے، تو کون دنیا سے پہلے جائے گی۔ ہوا یہ کہ حضرت زینب کے ہاتھ لمبے تھے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتی اور صدقہ دیتی تھی۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو ان کے بچوں کی ماں تھی، وہ ہاتھ کے ہنر سے کمانے والی عورت تھی، اور ابن مسعود پر اور ان کے بچوں پر اپنی کمائی سے خرچ کرتی تھی، کیونکہ ابن مسعود دن رات دین کی تعلیم حاصل کرنے میں لگے رہتے، تو ان کی اہلیہ کمائی کیا کرتی تھی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ حج جو کہ ایک فریضہ ہے، ایک عبادت کا کام ہے، تو حج کے سفر پر بھی تجارت کرنے کو حلال قرار دیا گیا۔ یعنی کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین، کہ بجائے اس کے کہ انسان حج پر جا کر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور مانگے، اس کی بجائے اگر وہ ساتھ ساتھ اپنا کوئی کام کر کے اپنا خرچہ پورا کرنا چاہتا ہو تو وہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں آتا ہے، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ اگر تم حج کے دوران اپنے پروردگار کا فضل یعنی رزق وغیرہ بھی تلاش کرو تو کوئی مضائقہ نہیں، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر الحرام مزدلفہ پہنچ کر اس طرح اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی، ورنہ اس سے پہلے تو تم راہ بھولے ہوئے تھے، یعنی تمہیں معلوم نہیں تھا۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ جہاں تجارت کرنا بہت بہترین ہے اور قیامت کے دن سچے تاجر بہت بڑے مقام پر ہوں گے، وہاں ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دنیا میں تجارت میں یا کاروبار میں اتنے محو نہ ہو جائیں کہ اللہ کے ذکر کو، اللہ کی یاد اور عبادت کو بھول جائیں۔ اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ۔ وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کام کرتے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے مقرب ہیں جو دین اور دنیا میں بیلنس کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح جمعہ کے وقت یعنی جمعہ کی نماز کے وقت تجارت کی حرمت خاص طور پر قرآن مجید میں بتائی گئی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تجارت کے کام چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہی بات تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن کا اپنا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، اس کے اوقات متعین ہوتے ہیں۔ جب عبادت کا وقت ہوتا ہے تو وہ عبادت کے لیے دوڑ پڑتا ہے، اور جب کام کا وقت ہوتا ہے تو اپنے کام میں پوری محنت اور جدوجہد کرتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام المسعر ہم سے یہ تقاضا بھی کرتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان فیصلوں پر یقین رکھیں جو وہ اپنے بندوں کے حق میں کرتا ہے، اور جب اللہ ہی کے حکم اور اس کی پسند کے مطابق ہم اپنے رزق کے انتظام کے لیے تجارت وغیرہ کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے تجارت کے آداب بھی جان لیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے
اور کیا نہیں چاہتا، تاکہ ہم صحیح طور پر اس کام کو کر سکیں. تو سب سے پہلے یہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں فرمایا کہ ہمارے بازار میں کوئی شخص خرید و فروخت نہ کرے جب تک وہ دین میں خوب سمجھ بوجھ حاصل نہ کر لے. تو گویا انہوں نے تاجروں کے لیے کرائیٹیریا رکھ لیا کہ وہ تجارت کرے، وہ بازار میں آئے جو یہ جانتا ہو کہ حلال اور حرام کیا ہے، جائز اور ناجائز کیا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اسلام کا بندے کے کردار پر یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ اپنے معاملات میں اللہ سے ڈرتا ہے، اور خصوصاً لوگوں سے وہ ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ چیزوں میں ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، وہ غلے کو نہیں چھپاتا، بلکہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے. اگر لوگ اس سے قرض کا لین دین کرتے ہیں تو اس میں نرمی کرنے والا ہوتا ہے. خرید و فروخت کے معاملے میں دوسروں کو سہولت دینے والا ہوتا ہے. وہ سچائی اور امانت داری سے تجارت کرتا ہے. رفاہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بازار آئے تو لوگ صبح صبح باہم خرید و فروخت میں مشغول تھے. آپ نے پکار کر فرمایا، اے تاجروں کی جماعت. جب انہوں نے نگاہیں اٹھائیں اور گردنیں تان لی تو فرمایا، تاجر قیامت کے روز فاجر اٹھائے جائیں گے سوائے ان کے جو اللہ سے ڈریں، نیکی کریں اور سچ بولیں. یعنی ان کی تجارت برکت والی ہے کہ جس میں سچ ہو. واصلہ بن اسقا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلتے جبکہ ہم تاجر تھے، اور آپ کہا کرتے، اے تاجروں کے گروہ، جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ سے مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار کے تاجروں کو بھی تعلیم دیا کرتے تھے. پھر اسی طرح آپ نے تجارت میں دھوکہ دینے سے منع کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہمارے دین پر نہیں. اور مکر اور دھوکہ آگ میں ہوں گے، یعنی ایسی چیزیں کہ جو دوسروں کو دھوکے میں رکھ کر ان کو نقصان دینے والی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور اس کی ایک عملی مثال یہ ہے کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر پر سے گزرے. آپ نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا تو انگلیاں تر ہو گئی. آپ نے غلے کے مالک سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ بارش کی وجہ سے بھیگ گیا ہے. آپ نے فرمایا، کیا تم یہ گیلا حصہ اوپر نہیں کر سکتے تھے کہ لوگ اس کو دیکھ لیتے؟ پھر فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے نہیں. پھر اسی طرح کسی سودے کا عیب نہیں چھپانا چاہیے. اگر کسی چیز میں کوئی خامی ہے تو وہ دوسرے کو بتا دینی چاہیے. آپ نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو کوئی چیز فروخت کرے اور اس میں عیب اور خرابی ہو اور وہ اس کو نہ بتائے. یعنی بیچتے وقت دوسرے کو بتا دینا چاہیے، وہ چاہے تو خریدے اور چاہے تو نہ خریدے. پھر اسی طرح ملاوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا، من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں. آپ نے خاص طور پر دودھ کے بارے میں فرمایا کہ دودھ کو تجارت کی غرض سے خلط ملط نہ کرو، اس میں ایسی چیزیں مت ملاؤ کہ جو نقصان دہ ہوں. پھر اسی طرح ناپ تول میں کمی نہ کی جائے. قرآن مجید میں آتا ہے، ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، کہ جب وہ لوگوں سے ناپ تول کے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ تول کے دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں. یعنی وہ دوسروں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ان کا حق مارتے ہیں، تو پھر جو ان کے اوپر ہیں وہ ان پر چڑھائی کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ تجارت میں زیادہ قسمیں نہیں کھانی چاہیے. ابو قتادہ انصاری کہتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، تجارت میں بکثرت قسم کھانے سے بچو، کیونکہ جھوٹی قسم سامان کو فروخت تو کر دیتی ہے لیکن کمائی کو ختم کرنے کا باعث ہے. یعنی اس سے تمہارے بزنس میں نقصان ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ تم اس سے ہاتھ ہی دھو بیٹھو. عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ تجارت پیشہ لوگ فاجر ہیں. انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، کیا اللہ نے تجارت کو حلال نہیں قرار دیا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مگر یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں.
تو گناہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ قیامت کے دن پھر فاجر اٹھائے جائیں گے۔ ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، آپ نے فرمایا قسم کھانے سے سامان تو فروخت ہو جاتا ہے مگر کمائی کی برکت ختم ہو جاتی ہے، بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان کو کافی نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک اعرابی ایک بکری لے کر گزرا تو میں نے کہا کہ مجھے 3 درہم میں فروخت کر دو، تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں تو اس سے ایسا نہیں کروں گا، اور پھر اس نے اسی قیمت پر اس کو فروخت کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا اس نے اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے بدلے میں فروخت کر دیا، یعنی اس نے تم سے جھوٹی قسم کھائی اور اپنی آخرت کو برباد کر لیا۔ پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ سبحانہ وتعالی کلام نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک بوڑھا زانی، دوسرا تکبر کرنے والا فقیر، اور تیسرے وہ شخص جس سے اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب دیا مگر وہ قسم کے ذریعے فروخت کرتا ہے، یعنی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اور قسم کے ذریعے ہی خریدتا ہے، قسم کے ذریعے ہی خریدتا ہے اور قسم کے ذریعے فروخت کرتا ہے، یعنی اس کے لین دین میں دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا کر چکا ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ تو اس کے کفارے کے لیے صدقہ خیرات کثرت سے کرے، کیونکہ صدقہ خیرات جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ قیس بن نبی غزرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم تاجروں کو پہلے دلال کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے اور ہمیں پہلے سے اچھے نام سے مخاطب فرمایا اور فرمایا، اے گروہ تجار، خرید و فروخت اور لین دین میں بہت سی بے جا باتیں ہو جاتی ہیں، یعنی اوپر نیچے ہو جاتا ہے، اور قسمیں بھی کھائی جاتی ہیں، تو تم اس میں صدقہ ملا لیا کرو، یعنی صدقہ دیتے رہا کرو تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے اور تمہاری قسموں کا ازالہ ہو جائے، کفارہ ہو جائے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو خرید و فروخت میں، لین دین میں، معاملہ کرنے میں نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت، خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت، یعنی قرض وغیرہ کی واپسی کا تقاضا کرتے وقت نرمی سے کام لیتا ہے، کیونکہ بعض اوقات سختی سے انسان تجارت میں کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ کامیاب خرید و فروخت کرنے والے، کامیاب بزنس مین وہی ہوتا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے وہ لوگوں کے دل موہ لیتا ہے، اور جب لوگوں کے دل جیت لیتا ہے تو پھر اس کو اشیاء بیچنے میں کچھ مشکل نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بے شک اللہ نرمی کے ساتھ خرید و فروخت کرنے والے اور نرمی کے ساتھ ہی قرض ادا کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا جو نرم خواہ ہو، خواہ خریدار ہو یا دکاندار ہو، ادا کرنے والا ہو یا تقاضا کرنے والا ہو، یعنی جتنے بھی مرحلے ہیں ان کو آرام کے ساتھ طے کیا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان مال کے معاملے میں بہت حریص ہوتا ہے، اور خاص طور پر تاجر جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کو تھوڑا بہت نقصان ہو رہا ہے یا اس کی ادائیگیوں میں تاخیر ہو رہی ہے تو بعض اوقات وہ بے صبرا ہو جاتا ہے، اور اس میں اس کی زبان سے یا اس کے رویے سے بعض اوقات سختی ظاہر ہو جاتی ہے جو اس کے آخرت کے لیے ٹھیک نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے جہاں تجارت ایک بہترین پیشہ ہے، وہاں تجارت میں اگر اسلامی آداب کا خیال رکھا جائے تو اس شخص کا مقام پھر صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ سودا مکمل ہونے کے بعد سودا واپس کر لینا بھی باعث اجر ہے، اگرچہ حکم یہی ہے کہ جب تک دو لین دین والے آپس میں جدا نہ ہو تو ان کو اختیار ہے کہ وہ واپس کر دے سودا، لیکن ایک دفعہ اگر ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو پھر اگر وہ واپس نہ بھی کرے دینے والا تو وہ اس کا حق ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ واپس لے لیتا ہے تو یہ بہت اجر کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا سودا واپس کر لیا، یعنی ڈیل ہو چکی تھی اور پھر ختم کر دی، اللہ اس کی لغزشیں واپس کر لے گا، یعنی اسے معاف کر دے گا۔ پھر اسی طرح
چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الرزاق ہے، القابض ہے، الباسط ہے، وہی رزق تنگ کرتا ہے، وہی کھلا کرتا ہے، تو ضروری ہے کہ انسان رزق کے کمانے میں حلال ذرائع سے کام لے، حلال طریقے سے کمائے اور حرام چیزوں سے بچے، کیونکہ حرام کمائی اگر انسان اس میں سے صدقہ کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتا، اگر وارثوں کے لیے چھوڑتا ہے تو وہ اس کے لیے وبال بنتا ہے اور انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں مشکلات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ایسی تمام چیزوں کی خرید و فروخت سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں انسان حرام کمائی کمانے کا مرتکب ہو۔ اس میں سب سے پہلی چیز شراب کی تجارت ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جبکہ آپ مکہ میں ہی تھے، کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، سور اور بتوں کا بیچنا حرام قرار دیا، یعنی ان چیزوں کا بزنس نہیں ہونا چاہیے۔ شراب، مردار یعنی مرے ہوئے جانوروں کو بیچنا اور بتوں کو بیچنا، سٹیچوز۔ پھر ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اللہ عز و جل نے شراب پر، اسے نچوڑنے والے پر، نچڑوانے والے پر، پینے والے پر، اٹھانے والے پر، اٹھوانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، پلانے والے پر اور پلوانے والے پر سب پر لعنت کی ہے۔ یعنی کسی بھی طرح اگر کوئی اس کام میں شریک ہوگا، انوالو ہوگا، تو وہ سب اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ دوسری چیز سودی کاروبار سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کو لکھنے والے، اس پر گواہ بننے والے سب پر لعنت کی ہے اور فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جان بوجھ کر 1 درہم سود کھاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا جرم 36 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ سنگین ہے، یعنی اس قدر حرام کام ہے۔ اسی طرح کتے کی تجارت سے منع کیا گیا۔ ابو مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زانیہ کی اجرت اور کاہن کی اجرت سے منع فرمایا، یعنی کوئی کسی کے نجومی ہاتھ وغیرہ دیکھ کر یا ستاروں سے کوئی ذائچے وغیرہ بنا کر یا مستقبل کی پیشن گوئیاں کر کے کسی سے کچھ مال ہتھیائے۔ پھر اسی طرح تجارت کی جو ناجائز شکلیں ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے، مثلاً محض ہاتھ لگا کر یا پھینک کر سودا کرنا، بغیر سودا دیکھے اسے خریدنا، پھل یا غلے کے پکنے سے پہلے ہی درختوں کا سودا کر دینا۔ پھر اسی طرح ایسی چیز کا سودا کرنا جو پوری طرح قبضے میں ہی نہیں، یعنی ایک چیز ابھی خریدی نہیں پوری طرح، یعنی اس کی اونرشپ لی نہیں اور اس سے پہلے ہی اس کو سیل کر دیا۔ پھر اسی طرح جس جگہ سے سامان خریدا اسی جگہ فوراً فروخت کر دیا۔ پھر اسی طرح بغیر ناپ تول کے خریدنا بیچنا، کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج بیچنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ اس میں 2 سا جاری ہوں، بیچنے والے کا ناپ تول اور خریدار کا ناپ تول، یعنی دونوں دیتے وقت بھی ناپے تولیں اور لیتے وقت بھی اس کو ناپے تولیں۔ پھر اسی طرح ایک جنس کی چیز کا قیمت لگوائے بغیر تبادلہ کرنا، یعنی سونے کے بدلے سونا یا چاندی کے بدلے چاندی، تو اس چیز سے منع کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونا سونے کے بدلے میں خریدنا سود میں داخل ہے، مگر یہ کہ نقد بنقد ہو، اس کی قیمت لگوائی جائے اور پھر اس کے مطابق لین دین ہو۔ گیہوں گیہوں کے بدلے میں سود میں داخل ہے، مگر یہ کہ نقد بنقد ہو۔ کھجور کھجور کے بدلے میں سود ہے، مگر یہ کہ نقد بنقد ہو۔ جو جو کے بدلے میں سود ہے، مگر یہ کہ نقد بنقد ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو پہلے اس کی قیمت لگے اور پھر اس کے، یعنی دونوں جو خریدنے اور بیچنے والے ہیں وہ قیمت لگا کے اس کے مطابق تبادلہ کریں۔ پھر اسی طرح آپ نے اس سے بھی منع کیا گیا کہ کسی کے سودے پر کوئی سودا ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف ریٹ بڑھاؤ، نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو،
اور ایک دوسرے سے نہ روگردانی کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی بیع پر بیع نہ کرے، یعنی سودے پر سودا نہ ڈالے۔ پھر اسی طرح بازار کے ریٹ سے سستے ریٹ میں چیز فروخت کرنا تاکہ اوروں کا کام خراب ہو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسلام کا جو دوسرا مطلب ہے، یعنی آگ کی سزا دینے والا، تو اس کے مطابق انسان کو پھر آگ کے عذاب سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں تجارت کا معاملہ ہو یا زندگی کے دوسرے معاملات ہوں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے تاکہ انسان اللہ کے عذاب سے بچ سکے۔ اور پھر آگ کے عذاب سے بچنے کے لیے خصوصی طور پر دعا کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی دعائیں سکھائیں، قرآن مجید میں بہت سی ایسی دعائیں ہیں کہ جن میں خصوصاً آگ سے بچنے کی دعا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں کامیابی کا جو معیار مقرر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا، وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کیا گیا، وہ دراصل کامیاب ہوا۔ تو جب تک انسان اس آگ سے بچ نہ جائے، اس دنیا کی آخرت کی کوئی کامیابی نہیں، جب تک جہنم کی آگ سے نجات نہ پا جائے۔ تو اس سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح اپنے گناہوں سے بچتے ہوئے، گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے توبہ کرتے رہنا ضروری ہے۔ قیامت کے دن انسان کہے گا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ کہیں گے کاش ہم سن لیتے یا سمجھتے تو ہم آگ میں جلنے والوں میں شامل نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہاں جا کے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے تو لعنت ہے اصحاب السعیر کے لیے، جہنم میں جلنے والوں کے لیے۔ یعنی یہی اگر وہ دنیا میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے اور معافی مانگتے تو آج یہاں نہ پڑے ہوتے۔ پھر اسی طرح جہنم میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام شیطان کو دوست بنانا ہے اور شیطان کے راستے پر چلنا، شیطان کی پیروی کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو اپنے پیروکاروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر اسی طرح اندھا دھند آباء و اجداد کی تقلید کرنا، بغیر سوچے سمجھے ان کے طریقوں پر چلنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دینا، تو یہ بھی آگ میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے۔ پھر اسی طرح یتیم کا مال کھانا، فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، وہ ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ پھر اسی طرح قیامت کا انکار کرنا، یہ بھی آگ میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اور سب سے آخر میں یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم خوب دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں جو بھی شخص مسلمان ہوتا اس کو یہ دعا سکھاتے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا کر۔ اسی طرح جب کوئی مسلمان ہوتا تو آپ اسے نماز سکھاتے اور اسے حکم کرتے کہ وہ ان کلمات سے دعا مانگے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے۔ اسی طرح رزق کے حلال کی دعا کرنی چاہیے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ مجھے حلال مال دے کر حرام سے باز رکھ اور مجھے اپنے فضل سے اپنے علاوہ دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ پھر اسی طرح جہنم کی آگ سے اور جہنم کی رسوائی سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگ کے فتنے اور عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے،
اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، بہت زیادہ بڑھاپے سے، گناہ سے، قرض سے، قبر کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے اور آگ کی آزمائش سے اور آگ کے عذاب سے اور مالداری کی آزمائش کے شر سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں محتاجی کی آزمائش سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کی آزمائش سے. اے اللہ، مجھ سے میرے گناہوں کو برف اور اولوں کے پانی سے دھو دے، اور میرے دل کو خطاؤں سے اس طرح پاک اور صاف کر دے جس طرح سفید کپڑے کو میل سے پاک صاف کرتا ہے، اور مجھ میں اور میرے گناہوں میں اتنی دوری کر دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.